کہ رسالت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہدایت لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ ایک کتاب جو ہے وہ ہر انسان کو بھیج دیتا، قادر ہے، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر انسان کے سامنے جو ہے وہ فرشتہ آ جاتا اور وہ ہدایت نامہ لے کر آتا جس کو انسان دیکھ لیتا کہ واقعی فرشتہ ہے، وہ لے کر آیا۔ نہیں، اللہ نے اس کا ایک سلسلہ اپنی کمال حکمت کی بنیاد پر تجویز کیا اور اس کو اختیار فرمایا، اور وہ ہے سلسلہ رسالت۔ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو۔ تو سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں، یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے۔ دیکھیے، اللہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اور انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، بہت نیچے۔ شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ یہ جو جواب شکوہ میں جو بات جو ہے فرشتوں نے کہی کہ یہ کون انسان ہے جو اس طرح گستاخی کے ساتھ اللہ سے بات کر رہا ہے؟ شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکین ہے تو سب سے نیچے، اسفل سافلین۔ اور یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوخی برت رہا ہے، جو اس علامہ اقبال نے جو شکوہ کے اندر جو کیفیت اختیار کی۔ اب اس وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہستی سے اس پستی کے مکین کو پیغام بھیجنا ہے۔ ایک پیغام اللہ براہ راست بھی بھیج سکتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں کسی کڑی کو استعمال کیے، اس کو ہم کہتے ہیں الہام، دل میں ڈال دیتا ہے، القا، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ براہ راست القا فرماتا ہے۔ اللہ نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کر لی، صرف یہ کہ اونٹ تھی، پردہ تھا، من ورائے حجاب تھا، اللہ روبرو نہیں تھا، لیکن آواز اللہ کی تھی۔ یہ اللہ سارے طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو مین طریقہ اختیار کیا وہ سلسلہ رسالت ہے۔ اس سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں ہیں۔ اللہ سے لینے والا ہے فرشتہ، فرشتہ مخلوقات میں بہت بلند مقام پر ہے، فرشتے میں کوئی نفس سرے سے ہے ہی نہیں، فرشتہ نورانی ہے، نور سے تخلیق پایا ہے، لہذا اللہ سے لیتا ہے فرشتہ۔ لیکن فرشتہ بھی مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے ناطے وہ انسانوں کی صف میں بھی ہے، انسان بھی مخلوق، جن بھی مخلوق، فرشتہ بھی مخلوق، لہذا اللہ سے لیا فرشتے نے اور پہنچایا انسانوں میں سے کسی منتخب شدہ انسان کو۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ اپنے ابنائے نو کو پہنچائے، اس لیے کہ ان جیسے انسان ہیں، جیسے اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، ایسے انسانوں کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، جیسے اس کی 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، اسی طرح ان کے بھی ہیں، جس طرح اسے بھوک لگتی ہے انہیں بھی لگتی ہے، جس طرح اسے ضرورات زندگی جو ہے پیش آتی انہیں بھی آتی ہیں۔ تو اس اعتبارات سے وہ گویا کہ ان کی صف میں ہے، وہ بھی بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، اور اس وحی کا لب لباب کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ تو یہ ہے جس کو میں نے سلسلہ نبوت سے تعبیر کیا۔ اب یہاں دیکھیے آیت کیا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام بر، رسل، رسل رسول کی جمع ہے۔ ارسلہ یرسلو ارسالا، کسی کو بھیجنا، بھیجا، ارسلہ یرسلو ارسالا، ارسال، اس سے مرسل بھی بنتا ہے، مرسلین۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی یہ چھٹی آیت ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم مرسلین سے بھی، جنہیں ہم نے بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ تو مرسل یا رسول وہ ہے کہ جو ایلچی بنا کر بھیجا جائے۔ اب پہلا مرسل کون ہے، پہلا رسول کون ہے؟ رسول ملک۔ فرشتوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ لوگوں میں سے چنا ابراہیم کو، لوگوں میں سے چنا موسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا عیسیٰ کو، لوگوں میں سے چنا نوح کو، ہود کو، صالح کو، شعیب کو، لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور بالآخر چنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 کڑیاں ہو گئی رسالت کی،
کہ ایک رسول ملک ہے جو اللہ سے لیتا ہے، اللہ سے قرب رکھتا ہے، کیوں؟ کہ وہ نورانی ہے، اس میں کوئی نفس حیوانی سرے سے ہے ہی نہیں، لہذا اللہ سے براہ راست لینا اس کا بالکل قرین قیاس ہے، اس کا قرب ہے۔ پھر وہ پہنچاتا ہے رسول بشر کو، اس لیے کہ مخلوق ہونے کے ناطے وہ رسول کے قریب ہے، رسول بشر کے قریب ہے، کہ جیسے رسول بشر مخلوق ہے ایسے ہی وہ جو رسول ملک ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اب ذمہ لگتا ہے اس رسول بشر کے کہ پہنچاؤ اپنے جو بھی ابنائے نوع ہیں، جو اپنی نوع کے انسان ہیں، اپنی قوم ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان کو پہنچاؤ۔